توبہ توبہ، کیسی بے حیا لڑکی ہے! ایک غیر مرد کو اپنے کمرے میں گھسا رکھا تھا، وہ بھی پتہ نہیں کب سے۔ صدیقی صاحب، بلائیں مولوی اور اسے فوراً یہاں سے چلتا کریں۔ شمشاد بیگم کے واویلا مچانے پر سب لوگ سماویہ کے کمرے میں جمع ہو گئے۔ 3 دن پہلے اس نے شاہ زمان خان کو زخمی حالت میں دروازے کے باہر ڈیر دیکھا تو اسے اندر لے آئی۔ مرہم پٹی کے بعد اسے رخصت کر دیتی، مگر بازو میں گولی لگنے کی وجہ سے وہ سخت زخمی تھا۔ تبھی سماویہ اس کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ یہ تو واقعی منحوس نکلی، اتنا پڑھ لکھ کر بھی ایک گنڈے کے ساتھ رخصت ہو رہی ہے۔ تایا کی بیٹیاں کمینگی سے ہنستے اس کی آنکھیں نم کر گئیں۔ وہ رخصتی کی چادر اوڑھے پرانی ٹیکسی میں بیٹھنے کو تھی جب سائرن بجاتی گاڑیاں۔ بارش کی آواز ایک دفعہ پھر تیز ہوئی تو سماویہ نے بے اختیار کچن کی کھڑکی سے باہر جھانکا۔ صبح سے برستی بارش کچھ دیر کے لیے رکی تھی، لیکن اب پھر سے کنمن بوندیں برسنے لگی تھیں۔ کچن کی کھڑکی سے دور تک پھیلا ہوا سرسبز لون نظر آتا تھا جو اس وقت بارش میں بھیگ رہا تھا۔ سماویہ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا پتیلا سنک میں پٹکا۔ صبح سے کچن میں کھڑے ہو کر اس کی ٹانگیں شل ہو چکی تھی، لیکن کمرے میں جانے کی اس کی ہمت نہیں تھی۔ ہم سب لوگ سی سائڈ جا رہے ہیں، سماویہ رات کا کھانا مت بنانا۔ شمشاد تائی کی تحکمانہ آواز پر وہ گھبرا کر پلٹی۔ تائی جان، میں بھی ساتھ چلوں؟ میں اکیلی گھر میں رہ کر کیا کروں گی؟ وہ روحانسی ہو کر بولی تھی۔ برستی بارش میں سمندر پر جانے کا مزہ ہی اور تھا، مگر اسے 100% یقین تھا شمشاد تائی منع کر دیں گی۔ ایسا ہی ہوا۔ منع انہوں نے نہیں، ان کے پیچھے کچن میں داخل ہوتی کومل انمول نے کیا تھا۔ تم کیا کرو گی ہمارے ساتھ جا کر؟ حلیہ دیکھا ہے اپنا؟ مسالوں کی سمیل آ رہی ہے تمہارے اندر سے، سب لوگ کہیں گے اپنی ملازمہ کو بھی ساتھ لے آئے۔ وہ سماویہ کا تمسخر اڑاتی فریج سے پانی نکال رہی تھی۔ سماویہ نے بے بسی سے لب کچلے۔ میں چینج کر لیتی ہوں، زیادہ دیر نہیں لگاؤں گی۔ وہ ہر صورت ان کے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ اس گھر میں رہنے کا مطلب تھا جس مصیبت کو اس نے اپنے کمرے میں پناہ دی تھی اس کے ہاتھوں شکار بننا، اور وہ ایسا بالکل نہیں چاہتی تھی۔ کیا ضد پکڑ لی ہے تم نے؟ سماویہ، جاؤ، جا کر اپنے کمرے میں سو جاؤ، گاڑی میں جگہ نہیں ہے۔ شمشاد تائی نے انتہائی بیزاری سے اسے گھورا۔ سماویہ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ پانی کی بوتل واپس رکھتی انمول نے حسد بھری نظروں سے سماویہ پر ڈالی۔ بے شک وہ صبح سے کچن میں کام کر رہی تھی۔ اس نے ہلکے سبز رنگ کا سادہ سا جوڑا پہن رکھا تھا۔ یہ جوڑا شاید اسے انمول نے استعمال شدہ کر کے دیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کا حسن کسی سے چھپائے نہیں چھپ رہا تھا۔ کمر تک آتے لمبے گھنے بالوں میں قدرتی طور پر کرلز پڑتے تھے۔ وہ ہمیشہ ان بالوں کو کیچر میں جکڑے رکھتی۔ شفاف بے داغ جلد اور سرخ لب والی سماویہ گھر بھر میں سب سے زیادہ حسین تھی۔ یہی بات تو انمول اور اس کی بہن کومل دونوں کو پریشان کرتی تھی۔ چلے امی، دیر ہو رہی ہے، بہت مزہ آئے گا سی سائڈ پر۔ انمول اسے جلاتی ہوئی ماں کے ساتھ کچن سے باہر نکل گئی۔ وہ آنسو ضبط کرتی کچن کے دروازے تک آئی۔ عرفان صدیقی، جو اس کے تایا تھے، گاڑی نکال رہے تھے۔ انمول اور کومل کی تیاری دیکھنے والی تھی۔ ان دونوں سے بڑے آصف نے بس ذرا سا مڑ کر سماویہ کی طرف دیکھا۔ اس کی یہ حسین کزن لاوارث ضرور تھی، مگر آج تک آصف کا داؤ اس پر چلا نہیں تھا۔ سر جھٹکتے وہ بھی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ نم آنکھوں کے ساتھ سماویہ پلٹ گئی۔ اوپر اپنے کمرے میں تو اسے جانا ہی تھا۔ کمرہ کیا تھا، 2 منزلہ مکان تھا اور تیسری منزل پر چھت کی 4 دیواری اور ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں کاٹھ کباڑ بڑا رکھا تھا۔ اسی کمرے میں سماویہ کا ایک سنگل بیڈ دھرا تھا۔ یہ کمرہ احسان کر کے تائی جان نے اس کے نام کیا تھا۔ وہ مرے مرے قدموں سے چلتی اوپر چھت تک آئی۔ تابڑ توڑ برستی بارش نے پوری چھت کو بھگو رکھا تھا۔ سماویہ نے دل کڑا کر کے کمرے کے اندر جھانکا اور ایک پل کے لیے اس کی جان ہی نکل گئی۔ وہ شخص جو کل رات سے بے ہوش تھا اس وقت ہوش میں تھا اور جھکا ہوا اپنے جوتوں کے تسمے باندھ رہا تھا۔ اب آپ کو یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ میں آپ کی جتنی مدد کر سکتی تھی میں نے کر دی، سماویہ نے دروازے کی چوکھٹ تھامے دل کڑا کر کے کہا۔ سامنے بیڈ پر بیٹھے شخص نے یکدم سر اٹھایا۔ سماویہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ وہ بلا کا ہینڈسم تھا، اس کی سیاہ آنکھوں میں موت کی سی ٹھنڈک تھی۔ سماویہ کو دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم نے میرے بازو سے گولی بھی نکالی اور میری بینڈیج بھی بہت اچھے سے کی۔
तुम क्या कोई डॉक्टर हो? उसका लहजा दोस्ताना नहीं था, बल्कि वो गहरी नजरों से स्माविया को देखते अब उसकी तरफ बढ़ रहा था। स्माविया बुरी तरह से घबराई। डॉक्टर नहीं, मेडिकल के तीसरे साल में हूँ, इसीलिए बैंडेज करना आता है, वो लब कुचलते परेशानी से बोली। अगर जवान जहां शख्स को उसके कमरे में कोई देख लेता तो पता नहीं क्या हशर होता। डॉक्टर बन रही हो और इस कमरे में रहती हो। सामने खड़े शख्स ने तंजिया निगाह उसके कमरे पर डाली, जहां काट कबाड़ बड़ा था। समाविया ने बमुश्किल खुद पर जब्त किया। आप अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाएं। कल रात बरसती बारिश में आप ये छत फैलाकर यहाँ पर कूदे थे, तब आप जख्मी थे। मैं चाहती तो सबको बुला सकती थी, मगर आप बेहोश हो गए। पता नहीं क्यों मैंने आपका जख्म साफ किया, आपकी मदद की। मेरे घर वालों को अगर पता चल गया तो मैंने किसी गुंडे मवाली को अपने कमरे में जगह दे रखी है तो। समाविया ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। सामने खड़े शख्स ने दिलचस्पी से समाविया को देखा। मेरा नाम शाहजमान है, मैं सचमुच में इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा हूँ। वो यकदम समाविया के ऐन सामने आकर खड़ा हो गया था। समाविया का दिल उछलकर हलक में आया। प्लीज आप यहाँ से चले जाएं, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। उसने खुद को जी भरकर कोसा। न जाने किस हमदर्दी के तहत उसने उस शख्स की कल रात मदद की थी। ठीक है, मैं चला जाऊंगा। मेरे बाजू में गोली लगी थी, क्या ये जैकेट पहनने में मेरी मदद करोगी? शाहजमान ने एकदम जैसे उसकी बात मान ली थी। समाविया ने घबराकर सर हिलाया। उसकी जैकेट अंदर बेड पर धरी थी। वो जल्दी से बेड तक आई। उसने शाहजमान की जैकेट उठाई तो वो भी चलता हुआ उसके करीब आ खड़ा हुआ था। समाविया को बस उसे घर से निकालने की जल्दी थी। इससे पहले कि समाविया से जैकेट पहनाती, दरवाजे पर आहट हुई थी। समाविया चौंक कर पलटी और उसे यूं लगा जैसे उसका सारा खून नुचड़ गया हो। दरवाजे की चौखट में शमशाद ताई खड़ी थी। हाय मेरे खुदा, हमारी गैर मौजूदगी में ये गुलछड़े उड़ाए जा रहे हैं। हाय, इस लड़की ने तो हमारे सिरों में खाक डाल दी। ताई जान ने दोनों हाथ अपने सीने पर मारे। जैकेट समाविया के हाथ से छूटकर नीचे जा गिरी। नहीं ताई जान, ऐसा कुछ नहीं है, वो बेख्तियार गिड़गिड़ाई। मगर ताई जान की चीखों पुकार सुनते उनके पीछे पीछे इरफान सिद्दीकी और कोमल अनमोल के चेहरे भी दिखाई देने लगे थे। हाय, हमें तो मौसम खराब हो जाने की वजह से वापिस आना पड़ा, लेकिन हमें क्या पता था यहाँ तो ये सब तमाशे चल रहे हैं। मैं ना कहती थी सिद्दीकी साहब, आपकी भतीजी पढ़ने के बहाने न जाने क्या क्या गुल खिलाती है। शमशाद ताई ने एक लम्हे की देर नहीं लगाई थी समाविया पर इल्जामात लगाने में। समाविया को जोर का चक्कर आया। ताई जान, मेरी बात सुने प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस जख्मी था। बोले ना, आप बोलते क्यों नहीं हो कि मैंने आपकी मदद की थी बस। समाविया की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसके साथ खड़े शाहजमान को पूरा झंझोर डाला था, मगर वो इत्मीनान से खड़ा रहा। उसे उस ड्रामे में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ओए, कौन है तू? क्या कर रहा है इधर? उस कमरे में क्या चल रहा है तुम दोनों के दरमियान? आसफ ने लपक कर शाहजमान का कॉलर थामा। शाहजमान ने उसी सुकून से एक झटके से उसे दूर धकेला था, जैसे आसिफ उसके लिए एक छोटे बच्चे जितनी हैसियत रखता हो। ताया जान की रंग सुर्ख पड़ रही थी। सामने खड़ा मंजर ही ऐसा था। जवान भतीजी के कमरे में एक गैर जवान मर्द खड़ा था, जिसकी जैकेट जमीन पर पड़ी थी और खुद वो सिर्फ टी शर्ट में मलबूस था। बेशरम कहीं की, अपने मरे हुए बाप की ही लाज रख लेती। ये सिला दिया तुमने मेरे एहसानात का? ताया जान की बर्दाश्त जवाब दे गई थी। समाविया ने बेमुश्किल सर उठाकर देखा और ऐन उसी लम्हे उसके मुंह पर ताया जान का थप्पड़ पड़ा था। वो उलटकर पीछे जा गिरी। हाथ मत लगाएं। शाहजमान की सर्द मर्दाना आवाज कमरे में गूंजी। ताया जान बिफर कर उसकी तरफ पलटे। अरे बड़ा हमदर्द बन रहा है इसका, देखा सिद्दीकी साहब? अरे ये तो मेरी अनमोल और कोमल को भी बिगाड़ देगी। मेरी मासूम बच्चियां कैसा असर लेंगी इससे। ताई जान ने बकायदा बैंड डालने शुरू कर दिए थे। समाविया ने जमीन पर पड़े सर उठाकर देखा। आंसू की चादर के पार उसे दिखाई दे रहा था। कोमल और अनमोल दोनों के चेहरों पर बड़ी इत्मीनान भरी मुस्कुराहट थी। वहां कोई उसका हमदर्द नहीं था। वालदैन अरसा हुआ मर चुके थे। ताया जान ने उसके बाप के मरते ही सारी दौलत, यहाँ तक के उस घर पर भी कब्जा कर लिया था। चल उठ, निकल जा मेरे घर से, इसी गुंडे के साथ दफा हो जा मेरे घर से। मैं ऐसी बदकिरदार लड़की की कोई जगह नहीं है। ताई जान ने उसे बाजू से पकड़कर घसीटा।
سماویہ کا دل ڈوب کر ابھرا، نہیں تائی جان، خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ اس نے بے اختیار شمشاد تائی کے دونوں ہاتھ تھام لیے، مگر آصف کمرے سے نکل چکا تھا۔ تایا جان نے اسے مولوی کو لانے کا حکم دے دیا تھا۔ وہ روتی رہی، مگر شمشاد تائی اسے بآواز بلند بددعائیں دے رہی تھی۔ انمول اور کومل تو صرف تماشا دیکھنے کے لیے وہاں کھڑی تھی۔ سماویہ نے نفرت بھری نگاہوں سے شازمان کی طرف دیکھا۔ وہ اطمینان سے کمرے کے بیچ میں کھڑا تھا، جیسے یہاں پر یہی سب کرنے آیا ہو۔ سماویہ نے بے اختیار اپنے منہ پر تھپڑ مارا۔ آخر میں نے اس شخص کی کیوں ہمدردی کی؟ صرف انسانی ہمدردی کی خاطر مر جانے دیتی میں اسے کل رات۔ اس نے اپنے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کر دی تھی۔ مولوی آ گیا ہے، نکاح شروع کرو، تایا جان نے سرد آواز میں کہا۔ تائی جان نے اسے گھسیٹ کر بیڈ پر پھینکا۔ وہ رو رو کر تھک چکی تھی۔ کوئی اس کی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ مولوی بھی حیران تھا کہ یہ کیسا نکاح تھا جو سارے گھر کو چھوڑ کے چھت کے ایک کمرے میں ہو رہا تھا، مگر اس نے دیر نہیں کی۔ دستخط کرنے سے پہلے سماویہ نے سر اٹھا کر شاہزمان کی طرف دیکھا۔ وہ کوئی چنگم چبا رہا تھا، آنکھیں سکیڑ کر آس پاس کا جائزہ لیتا ہوا۔ سماویہ کو وہ گلی کا کوئی گنڈا ہی محسوس ہوا۔ دستخط کرو، اب بت بن کر کیوں بیٹھی ہو؟ کوئی نیا چاند چڑھانا ہے کیا؟ تائی جان نے اسے کمر پر ایک تھپڑ لگایا۔ وہ لرز کر رہ گئی۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے دستخط کر دیے۔ چل اٹھ، نکل جا اسی گنڈے کے ساتھ، تیری یہی اوقات ہے۔ شمشاد تائی نے اپنی چادر اس کے سر پر پٹکنے والے انداز میں پھینکی۔ ذلت کے احساس سے سماویہ کی آنکھ سے دو آنسو ٹپکے تھے۔ شمشاد تائی نے دیر اس لیے بھی نہیں کی تھی کیونکہ گھر اور جائیداد سب سماویہ کی تھی۔ جتنی جلدی وہ نکل جاتی اتنا اچھا تھا۔ چلو، سماویہ کو اپنے بازو پر کوئی سخت گرفت محسوس ہوئی۔ اس نے بے اختیار اس سمت دیکھا۔ شازمان نے اس کی کلائی تھام رکھی تھی۔ وہ خوف سے زرد پڑ گئی۔ وہ رکا نہیں تھا، اس کی کلائی تھامے اس کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر برستی بارش اب بھی ویسی ہی تھی۔ چھت سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آنے تک سماویہ بھیگ گئی۔ اس کے آنسو بھی تھم چکے تھے۔ لے کر کس پہ جائے گا یہ گنڈا اس کو؟ سائیکل پر؟ پرسنالٹی دیکھو، ہالی ووڈ فلموں کا ہیرو لگتا ہے، لیکن آخرکار ہے تو بس گنڈا ہی نا۔ اپنی سماویہ کے تو نصیب ہی پھوٹ گئے۔ کومل کی ہنسی اسے اپنے پیچھے سنائی دے رہی تھی۔ وہ بے جان لاش کی طرح شازمان کے پیچھے پیچھے گھسیٹتی چلی گئی۔ گھر کے باہر پرانی سی زنگ آلود سیاہ ٹیکسی کھڑی تھی۔ ساتھ والے گھر کی کوئی مہمان آئے تھے اس ٹیکسی میں۔ تایا جان نے جیب سے بٹوا نکالا۔ اس ٹیکسی میں لے جاؤ سماویہ کو، پیسے دے رہا ہوں میں اسے۔ ان کے انداز میں رونت تھی۔ سماویہ نے بے بسی سے رگڑ کر اپنے آنسو صاف کیے۔ شاید میرا یہی نصیب ہے۔ اس نے سامنے کھڑی ٹیکسی کو دیکھا۔ اس کی کلائی ابھی تک شازمان کے شکنجے میں تھی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے گاڑی بلوا لی ہے، شازمان نے سرد انداز میں کہا۔ وہ کال پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ سماویہ خاموش کھڑی رہی۔ زیادہ دیر نہیں لگی تھی، سفید رنگ کی ایک نئے ماڈل کی گاڑی سامنے آ کر رکی تو شازمان نے مڑ کر سماویہ کی طرف دیکھا۔ کیا تمہیں اپنے گھر والوں سے ملنا ہے تو مل لو۔ اس کے انداز میں عجیب سی ٹھنڈک تھی۔ سماویہ کا جی چاہا وہ زمین پھٹے اور یہیں اس میں سما جائے۔ وہ اس گنڈے کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ پتہ نہیں وہ اس کا کیا حشر کرتا، مگر شمشاد تائی ہاتھ جاڑتے ہوئے اندر کی طرف پلٹ گئی تھی۔ انمول اور کومل کے لیے بھی ڈرامہ ختم ہو چکا تھا۔ ان کی زندگی کا سب سے بڑا کانٹا آج نکل گیا تھا۔ اب وہ بھی پلٹ کر اندر جا رہی تھی۔ صرف تایا جان ہی منتظر نظروں سے کھڑے تھے کہ آخری بوجھ اپنے سر سے اتار کر ہی اندر جاتے۔ سماویہ نے بے بسی سے سر جھکا لیا۔ شازمان نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ اندر بیٹھ جاؤ، اس کے انداز میں حکم تھا۔ وہ نیم مردہ انداز میں گاڑی کے اندر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی وہ بیٹھی، عرفان تایا بھی پلٹ کر گھر کے اندر چلے گئے۔ سماویہ کے بہتے آنسو یکدم خشک ہو گئے تھے۔ گہری سانس لے کر اس نے خود پر قابو پایا۔ شازمان اس کے برابر بیٹھ رہا تھا۔ کرائے کی گاڑی ہوگی، یہی مجرم میرے نصیب میں رہ گیا تھا۔ سماویہ نے بے بسی سے پلکیں میچ لی۔ گاڑی رکی تو سماویہ نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ وہ کسی پوش علاقے کے بڑے شاندار سے گھر کے سامنے رکی تھی۔ شازمان نے اسے ہاتھ پکڑ کر گاڑی سے نیچے اتارا۔ میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ، نہیں رہنا مجھے آپ کے گھر میں، مجھے واپس جانا ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ شازمان کی گرفت سے چھڑایا۔ شازمان نے ایک نگاہ بغور اس پر ڈالی۔ یہ میرا گھر ہے بھی نہیں، تم ٹینشن مت لو۔ وہ اتنا پرسکون تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ سماویہ نے بے یقینی سے سامنے بڑے سے گھر کو دیکھا۔ تو پھر کسے فروخت کرنے کے لیے لائے ہو مجھے؟
اس کا دل دہک سے رہ گیا۔ کئی واقعات اخباروں کی شاہ سرخیاں اور ہیڈ لائنز اس کے دماغ میں گونج کر رہ گئی۔ یہ میرے دوست کا گھر ہے، اب میں تو ایک چور چکا ہوں، میرے پاس رہنے کی جگہ کہاں سے ہوگی؟ جب تک میں کسی جگی یا ٹینٹ کا بندوبست کرتا ہوں تب تک تم میرے دوست کے گھر رہ لو اطمینان سے، کہتے اس نے بیل دبائی۔ سماویہ کو اپنی قسمت پر رونا آنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والی ایک عمر رسیدہ عورت تھی۔ شاہزمان کو دیکھتے ہی ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ارے شاہزمان آیا ہے، باہر کیوں کھڑے ہو؟ اندر آؤ جلدی سے۔ وہ عائشہ بیگم تھی، بقول شاہزمان کے اس کے دوست مرتضیٰ کی والدہ۔ اس عورت کا آواز لگانا تھا کہ اندر سے اتنے لوگ نکل آئے کہ سماویہ دنگ رہ گئی۔ ایک شاہزمان کی عمر کا لڑکا آ کر اس سے ہاتھ ملا رہا تھا۔ سماویہ کی ہم عمر کئی لڑکیاں اندر سے باہر نکل آئی تھیں۔ سب شاہزمان سے یوں خوش اخلاقی سے مل رہے تھے جیسے وہ انہی کے گھر کا فرد ہو۔ ایک گنڈے سے سب کو اتنی محبت کیوں ہے؟ آخر لگتا کیا ہے؟ شاہزمان کے دوست نے گھر میں اس کی اصلیت بتا نہیں رکھی تھی۔ پہلی دفعہ اسے شاہزمان کے چہرے پر مسکراہٹ دکھائی دی تھی۔ میں چلتا ہوں، سماویہ کو کچھ دن آپ لوگوں کے پاس رہنا پڑے گا۔ اس نے ایک نظر سماویہ کو دیکھ کر کہا۔ وہ بری طرح سے گھبرائی۔ ارے آپ فکر مت کریں شاہزمان بھائی، سماویہ آپ کی وائف ہے، اس کا مطلب ہے یہ بھی ہماری اپنی ہی ہے، میں اسے اس کی مرضی کا روم دوں گی۔ مرتضیٰ کی بہن فاریہ نے محبت سے کہا تھا۔ سماویہ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ وہ قسمت کے ہاتھوں کھلونا بن گئی تھی۔ اپنا گھر بار ہوتے ہوئے بھی وہ اس اجنبی شخص کے احکامات ماننے پر مجبور تھی۔ شاہزمان مرتضیٰ کے ساتھ باہر نکل گیا تو ساری لڑکیاں اسے گھیرے میں لے کر بیٹھ گئیں۔ ان کی باتوں میں بے ساختگی تھی۔ آپ کتنی خوبصورت ہیں، آپ کی سکن کتنی اچھی ہے، آپ کون سی پروڈکٹ استعمال کرتی ہیں؟ فاریہ سے چھوٹی شازیہ نے محویت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ سماویہ بے اختیار مسکرائی۔ اب ان کو کیا بتاتی؟ صبح سے لے کر شام تک تو تائی جان اسے کچن میں رگڑا دیتی تھی۔ ہفتے میں 2 دن کالج جانے کی اجازت ملتی تھی۔ انہی 2 دنوں میں اسے اپنی پڑھائی کا سارا نقصان پورا کرنا ہوتا تھا۔ سکن کی کیئر تو کیا، اسے تو کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں رہتا تھا۔ فاریہ اسے لے کر ایک صاف ستھرے سے خوبصورتی سے سجے کمرے میں چلی آئی۔ یہ میرا کمرہ ہے، لیکن جب تک آپ یہاں رہیں گی یہ آپ کا کمرہ رہے گا، فاریہ نے محبت سے کہا تھا۔ ابھی سماویہ کو خام خواہ شرمندگی ہونے لگی۔ آپ نہا کر یہ ڈریس پہن لیں، یہ بالکل نیا ہے اور آپ کو پورا آ جائے گا۔ اس نے الماری سے ریڈ کلر کا ایک انتہائی خوبصورت سا ڈریس نکالا۔ سماویہ گھبرا گئی۔ نہیں، میں یہ نہیں لے سکتی۔ اسے یکلخت انمول اور کومل یاد آئی تھی جو سماویہ کی چیزوں پر بھی قبضہ کر لیتی تھی، مگر یہ غیر تھے، اتنا اس کا خیال کر رہے تھے۔ فاریہ نے محبت سے ڈریس اس کے ہاتھ میں پکڑایا۔ شاہزمان بھائی جتنے ہینڈسم ہیں آپ بھی اتنی ہی خوبصورت ہیں، اس حلیے میں تو نہیں رہ سکتی نا آپ؟ وہ ہنس کر بولی۔ سماویہ نے گھبرا کر ڈریس اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ اپنے ساتھ اس اجنبی کا نام اسے عجیب وحشت میں مبتلا کر رہا تھا۔ فاریہ کے اصرار پر ہی اس نے کپڑے تبدیل کر لیے۔ کھانے کا وقت ہوا تو فاریہ سے لے کر نیچے چلی گئی۔ وہ 5 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ گھر میں خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ ان کی والدہ عائشہ بیگم نے سماویہ اور اپنی بیٹیوں میں کوئی فرق نہیں کیا تھا۔ سماویہ کو پہلی بار کسی سے اپنائیت محسوس ہوئی تھی۔ اندھیرا پہلا تو فاریہ اسے اس کے کمرے میں چھوڑ گئی۔ اب آپ ریسٹ کریں، ہم نے آپ کو بہت پریشان کیا۔ وہ ہنستے ہوئے اپنی بہن کے کمرے میں چلی گئی۔ دروازہ لاک کر کے سماویہ بجھے بجھے سے انداز میں بیڈ تک چلی آئی۔ ایک ہی دن میں میری زندگی کتنی بدل گئی ہے، اور یہ سب کچھ اس شخص کی وجہ سے۔ لب کچلتے ہوئے اس نے نفرت سے سوچا، میرا ذکر کر رہی ہو نا؟ جانی پہچانی مردانہ آواز پر وہ اچھل کر پلٹی۔ شاہزمان کھڑکی سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی اطمینان تھا۔ آپ یہاں کیسے آئے؟ وہ گھبرا کر سمٹ کر پیچھے ہوئی۔ شاہزمان نے کندھے اچکائے۔ تمہیں پتا تو ہے میں گنڈا ہوں، مجرم ہوں، تو پھر بھلا دروازے سے کیسے آؤں گا؟ میں تو پچھلے راستے سے آیا ہوں، چوروں کی طرح۔ وہ اطمینان سے چلتا ہوا کمرے کے اندر داخل آ گیا۔ اس نے کپڑے بدل لیے تھے اور اب پوری آستینوں والی براؤن کلر کی کالر شرٹ اور سیاہ جین پہن رکھی تھی۔ تم نے میرا حال بھی نہیں پوچھا کہ میرے بازو کا زخم اب کیسا ہے؟ شاہزمان نے گلاس میں پانی اڈیلا۔ سماویہ نے نفرت سے اسے دیکھا۔ میری بلا سے مر جائیں آپ، آپ کی وجہ سے میں اس ساری مصیبت میں پھنسی ہوں۔ اب بتا نہیں سکتے تھے میرے تایا جان کو کہ انہیں دھوکا ہو رہا ہے؟ میرا آپ کے ساتھ کوئی چکر نہیں تھا، میں نے تو بس آپ کی مدد کی جس کی وجہ سے میں اس مصیبت میں پڑ گئی ہوں۔ وہ ایک دم پھٹ پڑی تھی۔ شاہزمان نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہارے تایا اور تائی جان چھوٹے بچے نہیں تھے جو انہیں حقیقت کا پتہ نہ چلتا، وہ تمہیں اپنے سر سے اتارنا چاہتے تھے۔
اس لیے انہوں نے منظر کو اپنی مرضی کا رنگ دے دیا۔ سماویہ سناٹے میں رہ گئی۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ زمان نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ سرخ رنگ کے خوبصورت کامدار لباس میں وہ نکھر گئی تھی۔ لمبے گھنے بال ہلکے گیلے تھے، اس لیے سماویہ نے انہیں کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ اس کے ہونٹ بے حد خوبصورت تھے۔ شاہ زمان بے اختیار چند قدم آگے آیا۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب تم کیا چاہتی ہو؟ وہ بالکل اس کے قریب آ کھڑا ہوا تھا۔ سماویہ کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے چور نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ بند تھا۔ آپ ایک مجرم ہیں۔ پتہ نہیں کس پولیس مقابلے میں آپ کے بازو میں گولی لگی تھی جو آپ ہمارے گھر آئے۔ آپ جیسے شخص کی تمنا کون سی لڑکی کر سکتی ہے؟ نفرت ہے مجھے آپ سے، وہ سلگتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ شازمان نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ ڈر نہیں لگ رہا؟ رات کے اندھیرے میں تم مجھے للکار رہی ہو، بار بار مجھے گنڈا موالی اور نہ جانے کیا کہہ رہی ہو۔ اگر میں ابھی تمہارے ساتھ اس طرح کچھ غلط کر لوں تو؟ اس نے سماویہ کی کلائی سے پکڑ کر جھٹکا دیا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ ایک لمحے میں اسے احساس ہوا تھا کہ وہ شاہ زمان کے ساتھ اس رشتے میں منسلک ہو چکی ہے۔ وہ خوف سے سرد پڑ گئی۔ شاہ زمان چند لمحوں تک اس کا جائزہ لیتا رہا، پھر بے اختیار اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ کچھ نہیں کر رہا، ڈرو مت۔ کل رات اگر تم مجھے نہیں بچاتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ میں تمہارا احسان مند ہوں۔ شاہ زمان نے سر کو ہلکا سا خم دیا اور اس کی کلائی چھوڑ دی۔ وہ ایک جھٹکے سے دور جا کھڑی ہوئی تھی۔ میرے کمرے سے نکلیں ابھی اسی وقت۔ سماویہ نے سائڈ ٹیبل پر پڑا گلدان اٹھایا۔ شازمان نے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ اس کے چہرے پر بڑی بھرپور مسکراہٹ۔ اس گھر میں تم محفوظ ہو۔ مرتضیٰ میرے بھائیوں جیسا ہے۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو تم انہیں بتا دینا، اور ہاں، یہ مت بتانا کہ میں کھڑکی کے راستے آیا تھا۔ وہ واپس جانے کے لیے مڑا۔ کھڑکی سے نیچے جھانک کر اس نے دیکھا اور پھر کھڑکی سے باہر کود گیا۔ سماویہ اس کے نکلتے ہی تیزی سے کھڑکی تک آئی۔ بغیر باہر جھانکے اس نے کھڑکی بند کر دی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مرتضیٰ کے گھر والے واقعی بہت اچھے تھے۔ وہ شہر کا پوش علاقہ تھا اور وہ بے حد امیر لوگ تھے۔ انہوں نے سماویہ کو کوئی کمی نہیں آنے دی۔ وہ ان کی محبتوں پر شرمندہ سی ہوتی رہتی۔ کسی نے اس سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ اس کا اور شاہ زمان کا نکاح کیسے ہوا۔ وہ خود بھی انہیں کیا بتاتی کہ اس کے تایا تائی نے بات کو کیسا رنگ دے کر اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ اسے عائشہ بیگم کے گھر میں رہتے 5 روز گزر چکے تھے جب ایک صبح اس کی آنکھ کھلی۔ کمرے میں آہٹ ہو رہی تھی۔ فارہ تم ہو کیا؟ وہ اٹھ بیٹھی، مگر کمرے میں جو موجود تھا اسے دیکھتے سماویہ کے اوسان خطا ہوئے۔ وہ شازمان تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ گھبرا کر اٹھی۔ بیڈ پر پڑا ہوا دوپٹہ کھینچ کر اس نے شانوں پر پھیلایا۔ شازمان کھڑکی سے باہر جھانک رہا تھا۔ اس کے جاگتے ہی مڑا۔ تمہیں لینے آیا ہوں، چلو۔ اس کا انداز سنجیدہ تھا۔ سماویہ نے بغور اسے دیکھا۔ شازمان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، بال بکھرے ہوئے تھے اور ماتھے پر ایک چوٹ کا نشان تھا۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ یہ گنڈا مجھے اب کہاں لے جائے گا؟ اس نے بے بسی سے لب کچلے۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ وہ روحان سی ہونے لگی تھی۔ شازمان نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ پرائے گھر میں ہمیشہ رہو گی؟ میرا اور تمہارا نکاح ہو چکا ہے، اب تمہیں میرے ساتھ جانا ہی ہے، سنجیدہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ سماویہ کی آنکھوں میں آنسو نمودار ہوئے۔ میں واپس جاؤں گی شمشاد تائی کے پاس۔ وہ میرے والدین کا گھر ہے، وہ مجھے ایسے کیسے وہاں سے نکال سکتے ہیں؟ اس کے لہجے میں احتجاج تھا۔ شازمان چند لمحے تک اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے جیب سے موبائل نکال کر سماویہ کی طرف بڑھایا۔ یہ لو، فون کرو اپنی تائی جان کو اور ان سے کہو کہ تم واپس آنا چاہتی ہو۔ اگر انہوں نے بلایا تو شوق سے چلی جانا۔ وہ اسے ساری اجازت دے رہا تھا۔ سماویہ نے جھپٹنے والے انداز میں اس سے موبائل لیا۔ اسے پورا یقین تھا اب تک تائی شمشاد اور عرفان تایا کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا ہوگا۔ وہ انہیں راضی کر ہی لے گی، کسی طریقے سے منا ہی لے گی، اسے پورا یقین تھا۔ چند بیلز جانے کے بعد تایا جان نے کال ریسیو کر لی اور سماویہ کی آواز سنتے ہی وہ پھٹ پڑے۔ کیوں فون کیا ہے مجھے؟ پورے محلے میں ہماری ناک کٹوا دی، لوگ تھو تھو کر رہے ہیں ہمارے اوپر کہ کسی گنڈے کے ساتھ لڑکی گھر سے بھاگ گئی۔ اب کس لیے فون کیا ہے؟ پیسے چاہیے نا؟ ایک دھیلا نہیں دوں گا میں تجھے۔ تایا جان نے اس کی ایک بات نہ سنی، وہ ہکا بکا رہ گئی۔ شاہ زمان نے اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی دیکھی تو موبائل اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ اب چلیں یا کسی اور رشتے دار کو چیک کرنا ہے؟ تم نے موبائل جیب میں ڈالتے ہوئے اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ سماویہ نے بے بسی سے آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے۔ وہ چلنے کے لیے تیار تھی۔
شاہزمان اسے جس گھر میں لے کر آیا وہ ایک بڑا شاندار سا گھر تھا۔ دروازے پر گارڈز موجود تھا۔ سماویہ نے اندر داخل ہوتے ہی طنزیہ انداز میں اسے دیکھا۔ لوگوں کو لوٹ لوٹ کر گھر تو بڑا شاندار بنا رکھا ہے آپ نے، شرم نہیں آئی کبھی آپ کو اپنے آپ سے؟ اس کے انداز میں گہری کاٹ تھی۔ شاہزمان اطمینان سے مڑ کر اسے دیکھا۔ کرائے کا گھر ہے، مالک سے 1 مہینے کے لیے لیا ہے، اس کے بدلے ان کا ایک خاص کام کروں گا، ایک بندے کو قتل کرنا ہے۔ وہ اطمینان سے صوفے پر ڈھیر ہو گیا تھا۔ سماویہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ آپ قاتل بھی ہیں؟ اس کے لبوں سے سرسراتے ہوئے نکلا۔ شاہزمان نے سر کو ہلکا سا خم دیا۔ سماویہ کا دل چاہے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اسے اس شخص سے شدید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ دروازے کی بیل بجی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ شاید ہوم ڈلیوری والا ہوگا۔ بہت بھوک لگی ہے مجھے، میں نے کھانا آرڈر کیا تھا۔ وہ اطمینان سے چلتے ہوئے باہر نکل کے سماویہ نے گھبرا کر اس محل جیسے گھر کو دیکھا۔ گھر بلا شبہ شاندار تھا مگر اس کا یہاں دم گھٹ رہا تھا۔ شاہزمان کھانا ٹیبل پر رکھ کر خود فریش ہونے چلا گیا۔ جب کپڑے چینج کر کے آیا تو پہلے سے کافی بہتر لگ رہا تھا۔ سماویہ نے خاموشی سے چند نوالے لیے۔ شاہزمان اٹھ کر 2 کپ کافی بھی بنا لایا۔ وہ مکمل طور پر ایک گھریلو شوہر لگ رہا تھا۔ بار بار وہ سماویہ کو مخاطب بھی کرتا مگر سماویہ کے اندر ویرانی سی پھیل رہی تھی۔ مگر ایک عجیب بات تھی، اسے اب شاہزمان سے خوف نہیں آ رہا تھا۔ کافی کا مگ آدھا ختم ہو چکا تھا۔ سماویہ کو مزید کی خواہش نہیں تھی۔ اس نے مگ واپس ٹیبل پر رکھا اور اٹھنے لگی تھی کہ غیر ارادی طور پر ہی اس کا ہاتھ لگنے سے کافی کا مگ لڑک گیا۔ کچھ کافی ٹیبل پر گری اور کچھ اس کے کپڑوں پر۔ وہ بے اختیار ہٹی۔ میں بھی صاف کر دیتی ہوں، اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ وہ بری طرح گھبرا گئی تھی۔ شاہزمان نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ ریلیکس ہو جاؤ، ملازمہ گھر میں موجود ہے، وہ صاف کر دے گی۔ تم کیوں کرو گی؟ اس کے انداز میں اتنی نرمی تھی، سماویہ بے اختیار اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ تائی جان کے گھر میں کچھ گرا دینے پر اسے جو سلواتیں سننی پڑتی تھی وہ سب کے سب اس کے ذہن میں گونج کر رہ گئی تھی۔ جاؤ کپڑے چینج کر لو، ان کپڑوں پر داغ لگ گیا ہے۔ شاہزمان نے اسے اوپر جانے کا اشارہ کیا۔ اس نے سر جھٹکا۔ میرے پاس کون سے کپڑے ہیں؟ اب تک تو فاریہ کے دیے ہوئے کپڑے پہن رہی تھی۔ میری کون سا نارمل شادی ہوئی ہے جو مجھے قیمتی جہیز دیا جاتا؟ اس کے انداز میں تلخی تھی۔ شاہزمان چونک کر اٹھا۔ یہ تو میرے ذہن سے ہی نکل گیا تھا۔ چلو آؤ پہلے یہ ضروری کام کرتے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا ہا۔ سماویہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ مجھے؟ اس کے انداز میں خوف اترا تھا۔ شاہزمان نے مڑ کر اسے دیکھا۔ تمہارے لیے کچھ کپڑے خرید لیتے ہیں، اب انہیں کپڑوں میں تو ساری زندگی نہیں گزار سکتے۔ تو اتنا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ جان سے نہیں ماروں گا نا، نہ ہی کسی کے ہاتھ فروخت کروں گا تمہیں۔ اب آ جاؤ۔ اس نے جیسے سماویہ کے دل کی بات پڑھ لی تھی۔ سماویہ کو شرمندگی سی ہوئی۔ اسے کپڑوں کی ضرورت تھی تو دل نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے پیچھے باہر نکل آئی۔ گھر کی طرح یہ ساری گاڑیاں بھی رینٹ پر لے رکھی ہیں۔ اس شخص نے گیراج میں کھڑی 4 گاڑیوں کی طرف دیکھا۔ انہی میں سے ایک گاڑی شاہزمان کے استعمال میں تھی۔ اسے لے کر وہ مشہور شاپنگ مال چلا آیا تھا۔ سماویہ نے بغیر کسی انٹرسٹ کے چند جوڑے خرید کر باسکٹ میں ڈال دیے۔ شاہزمان نے پہلی اپنی مرضی سے بھی کچھ کپڑوں کا اضافہ کیا اور پیمنٹ کر دی۔ ماحول کافی بڑا تھا۔ ڈیرا شاپنگ بیگ ہاتھ میں تھا۔ میں وہ ایک شاپ سے باہر نکلے تو سماویہ بے دھیانی سے کسی سے ٹکرائی۔ ایکسکیوز می، اندھی ہو کیا؟ دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ جانی پہچانی پارٹدار آواز پر سماویہ نے چونک کر دیکھا۔ اسے ٹکرانے والی کوئی اور نہیں بلکہ انمول ہی تھی، تائی جان کی چھوٹی بیٹی۔ سماویہ کی بازو پر انمول کا ہینڈ بیگ زور سے لگا تھا۔ وہ بے اختیار اپنے بازو کو ملسنے لگی۔ ارے تم، سماویہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ انمول کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ اس کی رنگت یکدم زرد پڑ گئی تھی۔ سماویہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے نروس ہوتے ہوئے اپنے سے کچھ فاصلے پر شاہزمان کو دیکھا جو شاپنگ بیگز پکڑے آگے آگے جا رہا تھا، مگر اب آوازیں سن کر رک گیا تھا اور مڑ کر انہی دونوں کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ میں بس یوں ہی یہاں کچھ سامان خریدنے آئی تھی، سماویہ نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ انمول نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ نامعلوم کیوں؟ سماویہ کو لگا انمول شدید گھبرائی ہوئی تھی۔ اسی گھبراہٹ میں اس نے اپنے ساتھ کھڑے لڑکے کو چور نظروں سے دیکھا اور تب سماویہ کو پتا چلا وہ اس مال میں اکیلی نہیں آئی تھی بلکہ اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا۔ جینز ٹی شرٹ پہنے، دائیں ہاتھ میں موبائل پکڑے، وہ شکل و صورت سے ہی امیر کبیر گھرانے کا لگ رہا تھا، لیکن اس وقت اس کے چہرے پر شدید بیزاری پھیلی ہوئی تھی۔ انمول، تم کس کے ساتھ یہاں آئی ہو؟ نہ چاہتے ہوئے بھی سماویہ پوچھ بیٹھی۔ انمول ایک دم یوں گڑبڑائی جیسے کسی نے اس کی چوری پکڑ لی ہو، اور تب سماویہ نے وہ غور دیکھا
وہ انمول جو شلوار قمیض اور دوپٹہ پہن کے رکھتی تھی کیونکہ تایا جان کو ماڈرن لباس پہننا پسند نہیں تھا۔ اس وقت وہ ماڈرن سے ایک گاؤن میں ملبوس تھی، میک اپ سے لپا ہوا چہرہ، ہاتھ میں پکڑا ہینڈ بیگ، لیکن اس سب کے باوجود اس کے چہرے کی پھیکی پڑتی رنگت چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔ اینی پرابلم؟ میری مدد کی کوئی ضرورت ہے؟ شازمان اس کے انتہائی قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ انمول نے بغور شازمان کو دیکھا اور پھر یکدم اسے سمجھ آ گیا کہ اس نے خود پر قابو کیسے پانا ہے۔ ارے یہ تو تمہارا وہی گنڈا ہے نا جس کے ساتھ تمہارا چکر چل رہا تھا؟ یہ تو بڑی آزادی سے یہاں گھوم رہا ہے۔ ایسے گنڈے کو تو اپنا چہرہ چھپا کر رکھتے ہیں نا۔ وہ پولیس والا کھڑا ہے ادھر، کہتی ہوں تو بلاؤں؟ انمول نے ہلکا سا اس کی سمت جھکتے طنز میں بجھا تیر چلایا۔ سماویہ کی رنگت سرخ پڑ گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو نمودار ہوئے۔ میں چلتی ہوں۔ وہ مڑی مگر اس سے پہلے شازمان کے موبائل پر کوئی کال آنے لگی تھی۔ انمول نے سماویہ کا بازو دبوچا۔ اب گھر سے دفع ہو گئی ہو تو دوبارہ واپس آنے کی کوشش مت کرنا، اور بابا جان سے تو دوبارہ بالکل رابطہ مت کرنا، سمجھ آئی؟ وہ اس کا بازو دبوچے تنبیہ کر رہی تھی۔ سماویہ کی آنکھوں میں مرچیں سی بڑھنے لگی۔ میں ان سے رابطہ کیوں کروں گی؟ انہوں نے خود ہی تو مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ سماویہ نے اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑایا۔ شازمان فون پر کسی کو اپنا ایڈریس بتا رہا تھا، شاید کوئی ہوم ڈلیوری گھر تک آئی تھی۔ انمول نے بغور سماویہ کے گھر کا ایڈریس سنا۔ ایڈریس مکمل ہوا تو اس نے سر جھٹکا۔ اینی ویز میں چلتی ہوں، تم خواہ مخواہ لوگوں کو مت بنانا کہ تم مجھ سے یہاں پر ملی تھی۔ میں تو تم سے ملنا بھی پسند نہیں کرتی۔ اس نے رخ موڑا اور تیز تیز چلنے لگی تھی۔ اس کے جاتے ہی وہ ماڈرن لڑکا بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ سماویہ کو انمول کی بات سخت بری لگی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ آپ چلیں گھر؟ یہاں کھڑے ہو کر تمہیں اپنی اس فضول سی کزن کا شوق منانا ہے؟ ویسے کافی ماڈرن ہے تمہاری یہ کزن، ایک عدد بوائے فرینڈ بھی رکھا ہوا ہے، اور ہولیا بھی کافی سٹائلش ہے۔ تم کس پر چلی گئی ہو؟ شازمان نے واضح طور پر اسے چھیڑا تھا۔ سماویہ نے ایک سلگتی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی۔ ساری ذلتوں کی وجہ سے تم ہو۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مڑ کر تیز تیز قدم اٹھاتی وہ مال سے باہر نکلنے لگی۔ شازمان بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر آ گیا تھا، مگر اس کی گہری نظریں بہت کچھ بانپ چکی تھی۔ وہ سب جو سماویہ کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ گاڑی گھر کے سامنے رکی تو سماویہ چونک گئی۔ گیٹ کے سامنے ایک ٹرک کھڑا تھا، اس پر سے نیا فرنیچر اتار اتار کر گھر کے اندر پہنچایا جا رہا تھا۔ شازمان اسے لیے اندر آیا۔ کیسا ہے فرنیچر؟ تمہیں پسند آیا؟ اس نے فرنیچر کی طرف اشارہ کیا جو ابھی مزدور لا کر لانچ کے اندر رکھ رہے تھے۔ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ اچھا ہے یا برا؟ میرا اس سے کیا تعلق ہے؟ سماویہ نے بیزاری سے شازمان کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرا دیا۔ صبح شکوہ کر رہی تھی نا کہ تمہیں کسی نے جہیز نہیں دیا۔ میں نے سوچا نئی روایت قائم کرتا ہوں، اپنی بیوی کا جہیز خود ہی خرید لیتا ہوں۔ یہ فرنیچر تمہارے کمرے کے لیے ہے، شازمان نے اطمینان سے کہا۔ وہ سناٹے میں رہ گئی۔ اس احسان کی وجہ پوچھ سکتی ہوں میں؟ آخر میں اس کے لبوں سے بس اتنا ہی نکلا تھا۔ شازمان نے کندھے جھکا دیے۔ نہیں، کوئی وجہ نہیں، بس تم فرنیچر کا بتاؤ اچھا ہے یا برا؟ وہ سوالیہ نظروں سے آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ سماویہ نے ایک سلگتی ہوئی نظر اس پر ڈالی اور رخ موڑ لیا۔ اچانک ہی وہ چونک کر پلٹی۔ اس فرنیچر کو خریدنے کے لیے رقم کہاں سے آئی؟ پھر کہیں ڈاکہ مارا ہے آپ نے یا کسی کا قتل کیا ہے؟ مجرم جو ہوئے آپ۔ اس کے تلخ انداز پر شازمان نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ بس کرو یار، اتنے سالوں سے ڈکیٹیاں کر رہا ہوں، اب اتنے پیسے تو ہیں میرے پاس کہ اپنی بیوی کے لیے دو چار چیزیں منگوا لوں، اتنا بھی غریب نہیں ہوں۔ وہ بے حد سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، مگر اس کی بات میں شرارت کا عنصر تھا۔ سماویہ پیر پٹک کر رہ گئی۔ میرا کمرہ کون سا ہے؟ اب اگر مجھے قید کر ہی لیا ہے تو اتنا بھی بتا دے، مجھے جا کر سونا کس کمرے میں ہے؟ میں شدید تھک گئی ہوں۔ بیزاری سے بولتے ہوئے شازمان کو وہ انتہائی معصوم سی لگی۔ میں تمہارا الگ روم سیٹ کروا رہا ہوں، سارا سامان ٹرک میں سے اتر جائے تو ملازم اسے کمرے میں سیٹ کر دیں گے۔ تمہیں فریش ہونا ہے تو تم میرے کمرے کا واش روم استعمال کر سکتی ہو، سونا چاہو تو وہاں کا بیڈ بھی استعمال کر سکتی ہو۔ اس کی بات پر سماویہ کرنٹ کھا کر اچھلی۔ میں یہی ٹھیک ہوں، جب کمرہ سیٹ ہو جائے گا تو بتا دیجیے گا کہ میں اپنے کمرے میں چلی جاؤں۔ شازمان بھرپور انداز میں مسکرایا، مگر اس نے کہا کچھ نہیں، مزدور صوفہ سیٹ لے کر اندر آ رہے ہیں، سو وہ ان کی ہدایات دینے لگا۔ سماویہ نے بیزاری سے رخ پھیر لیا۔ یہ شخص مجھے اپنی اصلیت کب دکھائے گا؟ ابھی تک تو بہت اچھا بہیو کر رہا ہے، کیا سچ مجھے ایسا ہے یا پھر بس کچھ دنوں کا ڈونگ ہے؟ لیکن آخر کیوں میرے سامنے یہ ڈونگ کیوں کرے گا؟ میرے تو
گھر والوں نے ہی کاٹ دیے ہیں، وہ لب کچلتی سوچتی رہی۔ کافی دیر بعد اس کا روم سیٹ ہوا تو وہ اٹھ کر اپنے ہی روم میں چلی گئی۔ شاہزمان کے کمرے میں نے قدم رکھنے کی غلطی نہیں کی تھی اور شاہزمان نے بھی اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی۔ اگلے آنے والے چند دن وہ اپنے کمرے میں ہی رہی، ضرورت کے تحت کمرے سے باہر نکل آتی۔ شاہزمان کی آواز سنائی دیتی ہے، شبیہ نظریں آتی تو وہ چھپاک سے کمرے میں جا کر بند ہو جاتی۔ ان 5 دنوں میں شاہزمان نے بھی اسے مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر یہ 5ویں دن کی شام تھی جب وہ سونے کے لیے بس لیٹنے لگی تھی۔ جب دروازہ کھول کر شاہزمان اندر آیا، سماویہ کی رنگت زرد پڑی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ بے اختیار بولی، مگر شاہزمان نے موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ تمہاری تائی جان کی کال ہے، وہ تم سے بات کرنا چاہ رہی ہیں۔ اس کا انداز سنجیدہ تھا۔ سماویہ کو یقین نہ آیا، کپکپاتے ہاتھوں سے اس نے موبائل شاہزمان سے تھاما۔ آخرکار اس کے اپنوں کو اس کی یاد آ ہی گئی تھی۔ خوشی کے مارے اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ تمہاری جانب دوسری جانب تائی جان کے لہجے میں شیرینی گھلی ہوئی تھی، تم نے تو شادی کے بعد ہمیں پوچھا ہی نہیں۔ جیسے بھی حالات میں تمہاری شادی ہوئی، میں اپنے شوہر کو لے کر آنا تو چاہیے تھا نا۔ انہوں نے اتنے پیار سے شکوہ کیا کہ سماویہ موم کی طرح پگھل گئی۔ بس کل دوپہر کا کھانا تم اور شاہزمان ہمارے گھر میں ہی کھاؤ گے۔ ایسے بھی کیا غیریت، یہ لو اپنے تایا سے بات کرو۔ تائی جان نے فون تایا جان کو پکڑایا۔ انہوں نے البتہ سنجیدہ انداز میں بات کی تھی۔ سماویہ کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ فون بند کر کے اس نے شاہزمان کی طرف بڑھایا تو وہ رو پڑنے کے قریب تھی۔ آخرکار تایا جان اور تائی جان کو احساس ہو ہی گیا کہ انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، وہ آنسو صاف کرتے جذباتی انداز میں بولی تھی۔ شاہزمان نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ امید ہے کہ تمہاری خوشی سلامت رہے، ویسے جتنا میں اس دنیا کو جانتا ہوں، صاف لگ رہا ہے کہ یہ تمہاری تائی جان کی کوئی چال ہے، وہ پرسوچ انداز میں بولا تھا۔ سماویہ نے ایک سرد آہ اس کی طرف ڈالی۔ آپ ہوتے کون ہیں میرے گھر والوں کے بارے میں اس طرح کی بات کرنے والے؟ میں نے بھی آپ کو اچھا انسان سمجھ کر آپ کی مدد کی تھی، مجھے کیا پتا تھا آپ کے کرتوتوں کی وجہ سے مجھے یہ قید کاٹنی پڑے گی، وہ تڑپ کر بولی تو شاہزمان کمرے سے نکل گیا تھا۔ کچھ دیر بعد ملازم کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک برانڈڈ نیو موبائل تھا۔ اسی نے بتایا کہ شاہزمان نے یہ موبائل سماویہ کے لیے منگوایا ہے، بیچ میں سم بھی موجود تھی۔ سماویہ کو اطمینان ہو گیا تھا، وہ بے چینی سے کل کی منتظر تھی۔ بے شک تائی شمشاد نے اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا تھا، مگر وہ ان سب کو مس کر رہی تھی۔ اگلی صبح وہ بے چینی سے شاہزمان کی منتظر رہی۔ وہ اپنے کمرے سے نکلا تو سماویہ کو فیروزی کلر کے کپڑوں میں ملبوس لاؤنج میں بے چینی سے ٹہلتے دیکھ کر چونکا۔ میکے جانے کی تیاری ہو رہی ہے؟ اس کے شرارت سے لبریز آواز پر سماویہ چونک کر مڑی۔ بدقسمتی سے انہوں نے آپ کو بھی ساتھ بلایا ہے، اس لیے پلیز ریڈی ہو جائیں، 12 بجنے والے ہیں۔ وہ شدید بے چین تھی۔ شاہزمان بیزار ہوا، 12 بجے تمہاری تائی اور ان کی بیٹیاں تو سو کر جاگتی ہوں گی، کھانا کہاں سے تیار کریں گے وہ لوگ؟ وہ ششو پنج میں تھا، مگر سماویہ کی تیز نگاہوں نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ پلٹ کر کمرے میں چلا جائے۔ تیار ہو کر باہر آیا تو سماویہ نے دیر نہیں کی تھی۔ ٹھیک 2 بجے وہ تائی جان کے کمرے میں موجود تھی، اور یہ دیکھ کر تو سماویہ بھی حیران رہ گئی کہ نہ صرف تائی جان خود تیار تھی بلکہ انمول اور کومل بھی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ دونوں بڑی خوش دلی سے سماویہ سے ملی۔ تایا جان نے بھی سر پر ہاتھ رکھ کر پیار کیا۔ شاہزمان البتہ خاموش تھا۔ کھانے کے بعد سب لاؤنج میں بیٹھے تو تائی جان نے سماویہ کو مخاطب کیا، ارے اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے، سماویہ ہماری اپنی بچی ہے، اب اس کے والدین اسے ہمارے ہی سہارے چھوڑ کر گئے تھے، ہم اس کے ساتھ برا سلوک تو نہیں کر سکتے تھے، کیوں صدیقی صاحب؟ تائی جان نے تایا جان کو مخاطب کیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ ارے میں تو کہتی ہوں اتنے اچھے علاقے میں گھر ہے، سماویہ کا اپنی انمول اور کومل کو بھی وہاں چکر لگا لینے چاہیے۔ شاہزمان بھی یہ چوری چکاری چھوڑ کر اپنا کوئی کام کر لے تو اچھا ہے، کیوں شاہزمان؟ تائی جان نے اسے مخاطب کیا۔ اس نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ سماویہ جلدی سے بول اٹھی، کیوں نہیں تائی جان، انمول اور کومل کو بھی تو مجھے بہت یاد آتی ہیں، یہ دونوں میرے گھر ضرور آئیں۔ اس کی بات پر انمول نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ تائی جان اور انمول نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو کچھ اشارے کیے، مگر سماویہ یہ سب نہ دیکھ سکی۔ شاہزمان نے البتہ بغور ان کی اس حرکت کو نوٹ کیا تھا۔ تایا جان کی کوئی ضروری کال آ رہی تھی، وہ کال اٹینڈ کرنے اٹھ گئے تو شاہزمان بھی سماویہ کو لے کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ واپسی پر وہ بے حد خوش تھی۔ برا مت ماننا سماویہ، مگر مجھے تمہاری تائی جان کی نیت ٹھیک نہیں لگ رہی، بہتر یہی ہے کہ تم اپنی آنکھیں کھول کر رکھو۔ گاڑی میں بیٹھے شاہزمان نے اسے مخاطب کیا۔ وہ چڑھ کر اس کی طرف مڑی، میری خوشی برداشت نہیں ہوتی تو چھوڑ دیں، مجھے طلاق دے دیں، آپ کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔
کہ یہ ایک عزت دار اور شریف لڑکی مل گئی ہے آپ کو، ورنہ جس قسم کا آپ کا پروفیشن ہے اس رات اگر میں نہ چاہتی تو مر ہی جاتے۔ شرم آنی چاہیے آپ کو اپنی سوچ پر۔ شریف لوگوں پر الزام لگاتے ہیں آپ۔ وہ جیسے پھٹ پڑی تھی۔ شازمان نے لب بینچ کر اسے دیکھا۔ اس کی رنگت پل بھر میں سرخ پڑی تھی مگر وہ کچھ نہ بولا۔ خاموشی سے اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ پورے راستے دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ واپسی میں بھی وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ دن کے کسی محسوس حصے میں گھر سے باہر چلا جاتا تھا، کسی وقت واپس آتا تھا، کچھ پتا نہیں تھا۔ سماویہ نے بھی پوچھنے کی کوشش نہیں کی تھی مگر چند دن ہی گزرے تھے کہ ایک رات مسلسل ہوتی دروازے پر دستک سے شاہزمان گھبرا کر کمرے سے باہر نکلا۔ رات کے اس پہر کون آ گیا؟ وہ چونکا ہوا تھا۔ گن وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتا تھا۔ اس وقت بھی اس نے گن لوڈ کی۔ ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھول کر سماویہ باہر نکلی تھی۔ وہ نائٹ ڈریس میں ملبوس تھی اور شاید پانی پینے کے لیے اٹھی تھی۔ آپ اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ سماویہ نے تلخ لہجے میں اس سے پوچھا۔ شاہزمان نے سر ہلایا۔ دروازہ بڑی عجیب سے انداز میں پیٹا جا رہا ہے۔ وہی دیکھنے جا رہا ہوں کہ کون ہے۔ ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا کہ اچانک لاؤنج میں کوئی داخل ہوا۔ شاہزمان چونک کر پلٹا مگر اس سے زیادہ حیرانی سماویہ کو ہوئی تھی۔ انمول، تم رات کی اس پہر؟ سماویہ سناٹے میں رہ گئی۔ گھڑی رات کے 4:30 بجا رہی تھی اور اس وقت انمول اس کے گھر آئی تھی۔ یہ انہونی ہی تھی۔ انمول نے بالوں میں ہاتھ پھیر کر خود کو نارمل کیا۔ وہ عجیب سے حلیے میں ملبوس تھی۔ جینس کے اوپر پہنی ہوئی بھڑکیلی سی شرٹ کے اوپری 2 بٹن ٹوٹے ہوئے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر میک اپ کے بھی مٹے مٹے سے نشانات تھے۔ وہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی مگر سماویہ کو دیکھ کر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ ہاں بس تمہاری یاد آ رہی تھی، تم سے ملنے چلی آئی۔ اس کی بات پر شاہزمان نے گھڑی کی طرف اشارہ کیا۔ رات کے 4:30 بج رہے ہیں، یہ کون سا وقت ہے کسی سے ملنے جانے کا؟ شاہزمان کا انداز سخت ہوا مگر سماویہ نے آگے بڑھ کر انمول کو گلے لگا لیا تھا۔ کوئی بات ہے انمول، مجھے بتاؤ آخر کیا ہوا ہے؟ خود بھی پریشان ہو گئی تھی۔ انمول نے کندھے جھٹکے۔ ارے سب کچھ ٹھیک ہے، میں بس ایک شادی میں گئی تھی، وہاں سے لیٹ نائٹ فری ہوئی تو تمہارے پاس آ گئی۔ امی کو میں نے فون کر کے بتا دیا تھا، تم پریشان مت ہو، بلکہ ایک کام کرو، تم امی کو فون کر کے کہہ دو کہ میں آج رات تمہارے ساتھ رکی ہوئی ہوں۔ انمول نے تیزی سے اپنی بات مکمل کی تھی۔ سماویہ نے نہ سمجھی کے عالم میں سر ہلایا۔ فون مت کرنا سماویہ، شاہزمان کی سخت آواز لاؤنج میں گونجی۔ سماویہ اور انمول دونوں نے چونک کر اس کی سمت دیکھا۔ وہ کھا جانے والی نگاہوں سے انمول کو دیکھ رہا تھا۔ چلو سماویہ، تمہارے کمرے میں چلتے ہیں، تمہارے شوہر سے مجھے بہت خوف آ رہا ہے۔ انمول نے سماویہ کا بازو پکڑا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے اسے اپنے کمرے میں لے گئی تھی مگر اس کے جاتے ہی شاہزمان نے بے بسی سے دیوار پر مکہ مارا۔ جو وہ سوچ رہا تھا وہی ہونے والا تھا۔ کمرے میں جاتے ہی انمول نے سماویہ سے تایا جان اور تائی جان دونوں کے نمبر پر میسج کروا دیا تھا۔ سماویہ مطمئن نہ ہوئی تھی مگر وہ انمول کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے غنیمت اسی میں سمجھی کہ خاموش ہو جائے۔ انمول صبح روشنی پھیلتے ہی ڈرائیور کے ساتھ گھر چلی گئی۔ ڈرائیور کا بھی اس نے اصرار کر کے سماویہ کو کہا تھا۔ چلی گئی تمہاری کزن؟ شاہزمان نے سماویہ کو اندر آتے دیکھا تو چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ سماویہ نے سر جھٹکا۔ کافی دیر پہلے چلی گئی تھی، آپ خواہ پریشان ہو رہی ہیں، وہ ذرا ذات فطرت کی ہے، دوستوں کے ساتھ دیر رات تک باہر گھومتی رہی ہوگی تو اسے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ خود بھی پریشانی سے بول رہی تھی۔ شاہزمان نے سر جھٹکا۔ دنیا دیکھی ہے میں نے، تم خود جتنی معصوم ہو اور کسی کو ایسا نہیں سمجھتی ہو، جبکہ تمہاری یہ کزن وہ بالکل معصوم نہیں ہے۔ اس کی بات پر سماویہ کو غصہ آ گیا تھا مگر وہ کچھ نہیں بولی۔ اسے کافی کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ وہ اپنے لیے کافی بنانے آئی تو پہلی دفعہ اس نے شاہزمان کے لیے بھی کافی بنا دی۔ اس کی کافی لے کر وہ کچن سے باہر نکلی تو وہ ہنوز لاؤنج میں بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ سماویہ کے ہاتھوں میں کافی دیکھ کر پہلے وہ چونکا اور پھر مسکرا دیا۔ ڈرائیور انمول کو چھوڑ کر کب کا واپس آ چکا تھا۔ سماویہ نے اپنا کافی کا مگ تھاما اور کمرے کی طرف مڑی مگر ابھی وہ دور ہی تھی جب دھاڑ کی آواز کے ساتھ لاؤنج کا دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا۔ سماویہ گھبرا کر مڑی۔ اندر آنے والے شمشاد تائی تھی، ان کے ساتھ تایا جان بھی تھے اور انمول بھی۔ وہ رو رہی تھی اونچی اونچی آواز میں۔ یہی امی، یہی ہے وہ شخص، اس گھٹیا آدمی کے گھر آ کر میں نے غلطی کی، اسی نے برباد کیا ہے مجھے۔ انمول نے اندر آتے ہی شاہزمان کی طرف اشارہ کیا۔ کب سماویہ کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ تائی شمشاد نے زور سے اپنے بالوں کو نوچا۔ ہائے ہائے، میری معصوم بچی کو برباد کر دیا اس بے حیا سماویہ اور اس کے شوہر نے مل کر۔ ارے کس بات کا بدلہ لیا تو نے سماویہ؟ تو خود تو بد فطرت تھی، تیرا شوہر بھی ویسا ہے۔ ارے میں نے تو نیک نیتی سے اپنے گھر کھانے پر بلا لیا تھا، مجھے لگا
بن ماں باپ کی بچی ہے، اس کے شوہر کو عزت دوں گی تو اپنے گھر میں سکھی رہے گی، مگر یہ ناہنجار اس نے تو میری ہی بیٹی کی عزت تار تار کر دی۔ تائی شمشاد کی بات پر سماویہ کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ عرفان تایا نے یکدم آگے بڑھ کر شاہزمان کا گریبان جکڑا۔ میں تیری جان لے لوں گا، کیوں کیا تو نے میرے بیٹے کے ساتھ یہ ظلم؟ اس لیے بلایا تھا اسے اپنے گھر میں، یہ سب کچھ کرنے کے لیے؟ تیری اتنی جرت کیسے ہوئی؟ تایا جان نے اپنا ہاتھ اٹھایا، مگر وہ شاہزمان کو مار نہیں سکے گی۔ گارڈ جو ان کے ساتھ ہی اندر آیا تھا، اس نے تیزی سے تایا جان کو دبوچ کر پیچھے کر لیا۔ شاہزمان بالکل پرسکون انداز میں کھڑا تھا، اس نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا تھا۔ امی سماویہ نے مجھے فون کر کے کہا تھا کہ آج کی رات میں اس کے گھر گزاروں۔ مجھے لگا میری کزن ہے، میں یہاں پر محفوظ ہوں، مگر اس کے شوہر نے موقع دیکھتے ہی میرے ساتھ بدتمیزی کی، اور پھر میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا کیا۔ امی، اس نے مجھے برباد کیا، یہ مجرم ہے، پہلے بھی تو یہی سب کچھ کرتا ہے نا، گنڈا ہے، موالی ہے۔ اب سب لوگ میری بات کا یقین کریں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تائی جان سے لپٹی جا رہی تھی۔ تائی شمشاد خود بھی روتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا رہی تھی۔ ہائے میری پھول سی بچی، برباد کر دیا اس شاہزمان نے میری بچی کو، ابھی پولیس کو بلائیں صدیقی صاحب اور اس کو جیل میں ڈلوائیں۔ سماویہ نے گھبرا کر صوفے کی پشت کو تھاما۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ کل انمول سارا وقت اس کے ساتھ ہی رہی تھی، تو پھر آخر یہ سب کیا تھا؟ شاہزمان نے اطمینان سے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ نہیں بولا، مگر اس کی نگاہوں نے سماویہ کو سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ انمول کل رات اس کے گھر کیوں آئی تھی، الجھے بکھری ہوئی۔ یقیناً وہ اپنے کسی گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے اس کے گھر آئی تھی، جبکہ مجرم کوئی اور تھا۔ سماویہ کے ذہن میں وہ لڑکا لہرایا جو انمول کے ساتھ شاپنگ مال میں ملا تھا۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ لوگ، شاہزمان ایسا نہیں ہے، انمول جھوٹ بول رہی ہے۔ آپ اس سے پوچھیں، اگر اس کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے تو وہ کرنے والا کون ہے؟ کل پوری رات یہ گھر سے باہر تھی، میرے گھر میں تو یہ 4:30 بجے آئی تھی، اور اس کے بعد بھی یہ مستقل میرے ساتھ تھی۔ سماویہ کی بات پر شاہزمان نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اسے یقین نہیں آیا تھا کہ سماویہ نے اس کی سائیڈ لی تھی۔ تائی شمشاد کو شدید غصہ آیا۔ ارے بدبخت، اس گنڈے کی سائیڈ لے گی؟ ارے انمول بہن ہے تیری، اور میں نے ماں بن کر تجھے پالا ہے، اور تو کہہ رہی ہے کہ ہم لوگ جھوٹ بول رہے ہیں؟ جھوٹا تیرا یہ شوہر ہے۔ تائی جان آپے سے باہر ہونے لگی تھی۔ تایا جان تو نڈھال سے انداز میں صوفے پر گر کر کانپنے لگے تھے۔ اس نے بے بس اسے لب کچلے۔ ہاں انمول جھوٹ کہہ رہی ہے، شاہزمان نے تو ابھی تک اپنی صفائی میں کچھ کہا ہی نہیں، کیونکہ اسے صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں وہ بری فطرت کا نہیں، وہ گنڈا ہے، ڈکیٹ ہے، چور ہے، مجرم ہے، چاہے جو کچھ بھی ہے، لیکن اس نے انمول کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا۔ اس کی گواہی میں آنکھیں بند کر کے بھی دے سکتی ہوں۔ وہ بولنے پر آئی تو پھر رکی ہی نہیں۔ شاہزمان نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ شاہزمان کے لیے نہ ڈر بن کر تائی جان کے سامنے کھڑی تھی۔ ارے میں کہتی ہوں پولیس کو بلاؤ، ابھی سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا جب وہ آ کر اس مجرم کو گرفتار کرے گی۔ ہائے میری پھول سی بچی، تائی جان نے انمول کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ شاہزمان نے گہری سانس لی۔ پولیس کو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ پولیس والا خود آپ کے سامنے کھڑا ہے، جسے بار بار آپ لوگ مجرم، گنڈا، موالی نہ جانے کیا کچھ کہہ رہے ہیں۔ وہ کوئی مجرم نہیں بلکہ ایک انڈر کور پولیس ایجنٹ ہے۔ یہ رہا میرا کارڈ۔ شاہزمان نے اطمینان سے جیب سے کارڈ نکال کر اس کے سامنے پھینکا۔ تائی شمشاد کی رنگت زرد پڑی، سماویہ کے قدموں تلے سے زمین نکلی، اور انمول اس کا سارا خون لمحے بھر میں نچڑ گیا تھا۔ اچھی گیم کھیلی آپ لوگوں نے، مگر بدقسمتی سے آپ کا پالا غلط شخص سے بڑھ گیا۔ اس رات میں کسی مجرم کے دوران زخمی نہیں ہوا تھا، بلکہ چند مجرموں کو پکڑنے کی کوشش میں میرے بازو میں گولی لگی تھی۔ میں شدید زخمی تھا اور آپ کے گھر میں جان بچانے کی نیت سے کودا تھا۔ میری خوش قسمتی کہ وہاں مجھے سماویہ ملی۔ سماویہ کا جتنا چہرہ خوبصورت ہے اتنا ہی اس کا دل بھی۔ اس نے میری مرہم پٹی کی اور میرے بے ہوش وجود کو اپنے کمرے میں جگا دی۔ حالانکہ وہ جانتی تھی کہ آپ سب لوگ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، مگر اس نے انسانیت کو اہمیت دی۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اس روز آپ سب لوگوں نے اسے میری بیوی بنا دیا، لیکن آگے کا راؤنڈ آپ ٹھیک نہیں کھیل سکی۔ شمشاد تائی، وہ اطمینان سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ٹانگ پر ٹانگ جمع کر کے اس نے شمشاد تائی کو دیکھا۔ وہ زرد رنگت کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جس روز آپ نے سماویہ کو گھر کھانے کے لیے بلایا، میں اسی روز سمجھ گیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے، ورنہ وہ تائی جو سماویہ کے والدین کی جائیداد پر ناگر بن کر بیٹھی ہے، جس نے سب کچھ جانتے بوجھتے سماویہ پر جھوٹا الزام لگا کر اسے ایک انجان شخص کے ساتھ بیاہ دیا تاکہ جائیداد ساری اس کے اور اس کے بیٹیوں کے کام آئے، آخر وہ اتنی مہربان کیسے؟ اور پھر مجھے سب کچھ سمجھ آ گیا جب میں نے انمول اور اس لڑکے کی چھان بین کروائی جس کی وجہ سے آج یہ پریگننٹ ہے،
اور اس प्रेगनेंसी का इल्जाम मेरे सर पर डालने के लिए आज आप माँ बेटियां बिल्कुल तैयार होकर आई हैं। उसकी बात पर गोया उन सब के सिरों में आसमान टूट पड़ा था। अनमोल ने लड़खड़ाकर शमशाद ताई को थामा। वो गुंग रह गई थी। उन्हें क्या पता था अगर वो शेर थी तो सामने वाला मौजूद शाहजमान सवा शेर था। समाविया की आंखों में आंसू उभरे। जिन अपनों को वो अपना समझती थी वो अपने नहीं थे, बल्कि वो तो आज भी उसे इस्तेमाल करने के लिए ही यहाँ आए थे। मैं सुबह से यहाँ बैठा हूँ, आपका ही इंतजार कर रहा था। मुझे पता था आप जरूर आएंगी, इसलिए मैंने अपनी तैयारी कर रखी थी। उसने जेब से मोबाइल निकाला, कुछ प्ले किया और मोबाइल टेबल पर सामने की तरफ खिसका दिया। चंद रिकॉर्ड की हुई कॉल्स प्ले होने लगी थी। ये आपकी बेटी का कॉल डेटा है। अगर आप लोगों को शर्म नहीं आ रही तो जरूर सुन लें। अनमोल की रिकॉर्ड की हुई कॉल लाउंज में गूंज रही थी, जिसमें वो कबीर नामी किसी शख्स की मिन्नत समाजत कर रही थी, अपनी प्रेगनेंसी का बता रही थी। मगर दूसरी लाइन पर मौजूद लड़का साफ इनकार कर रहा था। उसका कहना था कि अनमोल की दोस्ती सिर्फ उसके साथ नहीं बल्कि कई और मर्दों के साथ है। वो कैसे मान ले कि ये बच्चा उसका है? वो उसे मिसकैरेज करवाने का कह रहा था, साफ तौर पर जान छुड़ा रहा था। उसी कॉल के जरिए पता चला है कि कल रात भी अनमोल उसी कबीर के साथ थी। इरफान सिद्दीकी कांपते हुए उस जगह से उठे। उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ अनमोल के मुंह पर जड़ दिया। ये सब झूठ है सिद्दीकी साहब, असल कसूर आपकी भतीजी। शमशाद ताई के अल्फाज मुंह में रह गए और दूसरा थप्पड़ इरफान सिद्दीकी ने शमशाद ताई को मारा था। बकवास बंद करो। तू माँ बेटियां सारी जिंदगी समाविया पे इल्जाम लगाती रही, मगर वो मासूम बच्ची हर जुल्म सहती रही। यहाँ तक कि एक अनजान शख्स के साथ हमने उसका निकाह कर दिया, मगर उसने फिर भी उफ तक नहीं की। और तुम्हारी बेटियां ये गुलखला रही हैं। जी तो चाहता मर जाऊं मैं। वो एकदम फूट फूट कर रोने लगे थे। अनमोल की रंगत जर्द पड़ रही थी। जो कुछ उसने किया था वो सबके सामने आ गया था। सामने समाविया ने नम आंखों के साथ शाहजमान की तरफ देखा। वो उसे ही देख रहा था, जैसे पूछ रहा हो, अब तो यकीन आ गया ना कि मैं कोई बुरा शख्स नहीं हूँ, बल्कि बुरे तो वो लोग हैं जो अच्छा बनने का ढोंग करते हैं। समाविया ने बेबसी से पलकें मींच ली। ताया जान समाविया और शाहजमान से माफी मांगकर घर से चले गए थे और उनके पीछे पीछे ताई जान अनमोल की घसीटती हुई ले गई। उम्र के आखिरी हिस्से में उनकी जिंदगी भर का क्या दरा आगे आ गया था। शाहजमान ने समाविया का हाथ थामा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी जायदाद उनसे लेकर तुम्हारे नाम करवा सकता हूँ। ये तुम्हारा कानूनी हक है। तुम जानती हो एक पुलिस वाले के लिए ये कुछ मुश्किल नहीं। वो उसका हाथ थामे मोहब्बत से कह रहा था। निगाहें उठाकर उसे देखा। आई एम सॉरी, मैंने आपको गलत समझा। वो बस एक ही जुमला कह सकी और फिर एकदम रोने लगी थी। शाहजमान ने आहिस्ता से उसे अपने सीने से लगा लिया। सिर्फ गलत समझा नहीं बल्कि बहुत कुछ गलत कहा भी है। तुमने मेरी ही हिम्मत है, मैं बर्दाश्त कर गया। वो हल्के फुल्के अंदाज में बोला। समाविया के लबों पर मुस्कुराहट बिखर आई। वो दिल का कितना अच्छा था, ये बात तो पिछले कई दिनों में साबित हो चुकी थी और अब उसके किरदार की गवाही भी उसको मिल चुकी थी। दोनों एक दूसरे की संगत में मुस्कुरा रहे थे। तो गाइस, ये रहा हमारा आज का नॉवल। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मजीद इस तरह के नॉवल पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आपको जल्द अज जल्द मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।